پیر صاحب، ہم نے دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا جب پابند سلاسل تھے تو آپ کی جانب سے ایک فتویٰ سامنے آیا، اور جس کے بعد انہیں رہائی ملی، اور لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد مسلسل اولیاء اللہ کے حوالے سے ان کی تکذیب کی جا رہی ہے، اور خصوصاً حضرت غوث پاک کو تو انہوں نے ایک قسم کا نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو اللہ کے ولی ہے نا، یہ سب سے پہلے تو ہر شخص کے سمجھ میں نہ آنے والی ہستی ہیں۔ میں نے دو تین اپنے بیانات میں کوشش کی کہ میں انجینئر محمد علی مرزا سمیت دیگر جو لوگ ہیں جو اولیاء اللہ سے خائف ہیں، دور ہیں، یا کچھ کتابوں کی وجہ سے یا کچھ واقعات کی وجہ سے وہ ایسے معاملات کر رہے ہیں، میں نے بارہا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ماضی میں چلے جائیں، اور جو اچھے لوگ جنہوں نے روایت کی، جن کی روایتوں کو آپ مانتے ہیں، آپ ان کی روایتیں اٹھا کر دیکھیں، ان کتب کا مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ایسی بھی ہوگی جس پر بروز محشر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ تو اس موقع پر حضور اسلام نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پڑھی۔ صحابہ کرام دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے لوگ ہوں گے کہ ان پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی طمع اور لالچ، بغیر کسی خونی رشتے ناطے کے اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے۔ تو آپ تمام اولیاء اللہ کا کلیہ اور پیٹرن اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے مخلوق خدا سے محبت کو سب سے صف اول پہ رکھا، اور یہی ان کی ادا اللہ کو پسند تھی۔ آج کے دور میں بار بار اولیاء اللہ کو ٹارگٹ بنانا اور یہ کہنا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، دین کے لیے ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ حضور غوث پاک کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، تو آپ یہ جان لیں کہ حضور غوث پاک کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ جب وہ ظاہری طور پر حیات تھے تو پھر بھی لوگ ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ آج لوگ حضور غوث پاک کو نشانہ بنا کر میڈیا کے ذریعے کھا رہے ہیں، تو حضور غوث پاک ایسے لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر آج یہ لوگ حضور غوث پاک کو ٹارگٹ کرنا چھوڑ دیں، یہ اولیاء اللہ کو ٹارگٹ کرنا چھوڑ دیں، تو جو انہوں نے اپنے پیچھے چند لوگ قائل کیے ہوئے ہیں، جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، چاہے اس کو توحید کی آڑ میں لے کے آئے ہیں یا کسی اور آڑ میں ان لوگوں کو انہوں نے قائل کیا ہوا ہے، تو وہ لوگ یہ لوگ جب اولیاء اللہ کے خلاف بولنا چھوڑ دیں گے تو وہ تو ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں گے، وہ ان کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیں گے، ویڈیوز دیکھنا چھوڑیں گے تو ویورشپ کم ہو جائے گی، ویورشپ کم ہوگی تو ایڈز نہیں ملیں گے، ایڈز نہیں ملیں گے تو جو سورس آف انکم ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کے ولی ایسی ہستیاں ہیں کہ وہ جب ظاہری طور پر حیات ہے تو پھر بھی لوگ ان کئی دیا ہوا کھا رہے تھے جو اللہ نے ان کے ذریعے لوگوں کو دیا، اور اب جو وہ اس دنیا سے پردہ فرما آ گئے ہیں تو آج بھی لوگ چاہے جس مرضی طریقے سے ان کا نام لیں، لیکن ان کا نام لینے کی پاداش میں ہی وہ روٹیاں کما رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم اگنور کر دیں، کیونکہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے حضرت بہلول کا واقعہ بار بار میں پیش کرتا ہوں کہ وہ کاسا لیے پانی بھرے تھے کسی دریا کے کنارے، پانی اس میں گرتا، وہاں سے کاسے سے باہر گرتا، کسی نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے جی کہ میں اس دریا کو کوزے میں سمانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پاگل تو نہیں ہوگے، اتنا بڑا دریا اتنے چھوٹے کوزے میں کیسے آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا علی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی عقلوں میں کیسے آئے گا؟ تو اسی طرح اللہ کا اتنا بڑا ولی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی عقلوں میں کیسے آئے گا؟ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں بیٹھ کے کیمرے لگا کے کسی شخص کو سامنے بٹھا کے جو پیر کہلاتا ہے، کسی درگاہ سے اس کا تعلق ہے، ہم اس سے کہیں کہ یہاں پر موقع پہ معجزہ کرو، اڑ کے دکھاؤ۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ کسی کے کہنے پہ اڑ کے نہیں دکھاتے، یہ کسی کے کہنے پہ کوئی کرامت ظاہر نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے حکم سے کرامت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ کرامت کریں گے۔ دوسرا، جب آپ ایک سیٹ چیز لے کے، کیمرہ لے کے اس کے سامنے چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے اب تو آپ بود و باش کے چکر میں لگے، تو کیا آپ کو اللہ کا ولی معجزہ یا کرامت کر کے دکھائے گا؟ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ کے ولی جو ہیں وہ تو اپنے آپ کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں دنیا سے۔ کوئی ہمیں اس میں نہ لے کہ جی یہ پیر صاحب تو باہر پھرتے ہیں تو ہم تو بانگ دول کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ ہمارا تعلق اللہ کے ولیوں سے ضرور ہے، ہم پیر ضرور ہیں، رہنما ضرور ہیں، لیکن ہم سے کل کوئی کہے جی کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ میں کو معجزہ کر کے دکھائیں، اور وہ بھی کیمرے کی آنکھ میں،
جب ہم کیمرے کی آنکھ کے سامنے آ گئے اور ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگوں کو تائب کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے کوئی کرامت کر کے دکھائیں، تو یاد رکھیں کرامت نہیں ہوگی. اگر اس شخص کے پاس کرامت موجود بھی ہے تو کرامت لے لی جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک صاحب گدی نشین جو ہے، اگر وہ کسی گدی نشین ہے، وہ کسی خانقاہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے اس کو یہ عطا کیا ہوا ہے کہ اس کے دم سے، قرآنی آیات پڑھنے سے یا دیگر معاملات کرنے سے، کسی کو پھونک مارنے سے اگر کسی کو شفا ملتی ہے، دیتا اللہ کی ذات شفا دیتی ہے. جیسے شفا اللہ کی ذات دیتی ہے، لیکن آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، گولی بھی کھانی پڑتی ہے. تو اسی طرح کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے سارے ٹیسٹ کلیئر آ گئے، بندہ پھر بھی کہتا ہے میں بیمار ہوں، تو اس کا مطلب اس کو روحانی علاج کی ضرورت ہے. تو پھر آپ روحانی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اب وہ روحانی ڈاکٹر اگر یہ کہے نا کہ میری اتنی فیس ہے، تو اس فیس کے بعد میں آپ کا علاج کروں گا، تو یقین جان لیں اس کے ہاتھ سے شفا چلی جائے گی. پھر اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، کیونکہ اب اس نے اللہ کے اس کلام کو، جو اللہ نے اس کو شفا کا محور و مخزن بنایا تھا، اس کو بیچنا شروع کر دیا. تو لہٰذا ان چیزوں میں فرق کرنا پڑے گا. اولیاء اللہ کو پہلے سمجھیں، جب آپ کو سمجھ لگ جائے گی پھر آپ ان کی تکذیب نہیں کریں گے. ورنہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ بار بار اون دے منہ